فیصل بختیار، سوال عام سا ہے جو میں عام سے کرتے ہیں، اسکولوں میں ہمارے ہاں باسکٹ بال کی کھلاڑی ہے، سہولیات ہے؟ سر اسکولوں میں میں میکسیمم جتنے بھی اسکول یہاں پہ ہیں، میں خود بھی ایک اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں، جو آرمی ریلیٹڈ جتنی بھی اسکول ہے یا پرائیویٹ سیکٹر جتنی بھی ان میں سب باسکٹ بال کورس ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ بچے اور ان میں ان کی نالج جو ہے یا ادھر جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو بچوں کو باسکٹ بال سکھا سکتے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اب وہاں پہ ہم نے گرومنگ کرنی ہوگی. اچھا، مطلب یہ حیران کن بات ہے، لوگ پیسے کی طرف دوڑتے ہیں اور فیصل بختیار جو ہے پیسے کو لاتا ہے. وکالت ایک طریقے سے شعبہ ہے کہ آپ کو ٹیچر جو ہے فیس مل جاتی ہے. اسپورٹس میں کیا رکھے باسکٹ بال ہے؟ یہ پاگل پن ہے سر. بس اس کو آپ پاگل پن ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے یہی چیز بولی کہ ہم باسکٹ بال کے لیے ہماری ایک الگ لیول کی کریز ہے، ایک الگ لیول کی جنون ہے، اور وہ ہم بس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ہم. تو اس وجہ سے بس لو مطلب بالکل مجھے گھر میں بھی بہت ساری چیزیں دوستوں میں یا سب سے یہی سننے کو مل رہا ہے کہ یہی چیز بس. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے جو سیکھا ہے وہ بچوں کو سکھانا ہے اور باسکٹ بال ہی کھیلنا ہے. اگلے 5 سال میں آپ باسکٹ بال کو مطلب خیبر پختونخوا باسکٹ بال کس لیول پر، کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ سر وہی بات ہے، جو باسکٹ بال امپرومنٹ میں ہمیں لوگ سپورٹ کرے تو سر باسکٹ بال بہت اوپر جا سکتی ہے. جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی اس چیز کے اوپر بڑے اچھے سے ایک بات بولی ہے کہ ہماری جو نیشنل ٹیم ہے اس میں تقریباً 4 سے 5 بچے جو ہمارے خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کریں وہ ہیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ انویسٹ کرے تو باسکٹ بال کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی سی این اسپورٹ شو میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان مسرت اللہ جان. آج ہم ایک نئی موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے باسکٹ بال کے کھلاڑی اور کوچ فیصل بختیار، جو گزشتہ 18 سال سے باسکٹ بال سے وابستہ ہے بحیثیت کھلاڑی اور بحیثیت کوچ. نہ صرف ایسوسیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں بلکہ صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے کوچ بھی ہیں، اور مزے کی بات کہ بہترین کھلاڑی ہوں کے ساتھ ساتھ بہترین کوچ بھی ہے. حال ہی میں انہوں نے راولپنڈی کے ٹاپ ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کیا اور پشاور کی ٹیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو ٹیم ہے وہ ونر قرار پائی، اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے. جی فیصل بختیار، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے وعلیکم السلام، اور آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور یہ انٹرویو آپ لوگوں نے آرگنائز کی. بالکل اسی طرح ہی ہے. میں لاسٹ 6 سال سے پشاور ڈائریکٹریٹ میں ایز اے باسکٹ بال کوچ کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں خود بھی ایز اے پلیئر کھیلتا تھا، اور ابھی بچوں کی گرومنگ اور اس کی سیلف گرومنگ اور جو ہم ان کے گیم ہیں ان کے ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں. جی فیصل بختیار، یہ بتائیے کہ آپ کا مطلب اسکولنگ سے دور شروع ہوا باسکٹ بال سے، یا خود آپ کا شوق تھا؟ کسی نے بتایا کہ باسکٹ بال، کیونکہ باسکٹ بال میں جو ہے بہت کم جو ہے لوگ آتے ہیں، یہ ایسی گیم ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم فٹ بال کھیلا جاتا ہے، کرکٹ، لیکن آپ کا باسکٹ بال سے تعلق کیسے بنا؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. میں خود بھی پہلے جب اسکول کے زمانے میں ہم گیمز وغیرہ کھیلتے تو اتنی آئیڈیا وغیرہ نہیں تھی ہمیں کہ کون سے گیم ہم نے کھیلنے کون سے نہیں. تو کرکٹ میں ہی زیادہ رجوع تھا ہمارا، ہم کرکٹ ہی کھیلتے تھے. تو اس طرح اچانک ایک دن ہمارے گھر کے ساتھ ایک بندہ تھا جو پراپر وہ اسپورٹس مین تھا، ایتھلیٹکس کا پلیئر تھا. تو اس نے مجھے بولا کہ یار آپ کی ہائٹ ہے یہ ہے تو آپ ٹرائی کریں کہ والی بال یا باسکٹ بال میں آپ جائے اور وہاں پہ آپ کھیلیں. تو پھر وہی ہوا، میں ایک دن ان کے پاس گئی ہوں. یہ پشاور یونیورسٹی میں جو ہم ہاسٹل 2 گراؤنڈ ہے، بہت مشہور گراؤنڈ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اکثر یہ پلیئر جو ہے اپنی انڈیویجول ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں. تو وہیں پہ میں گیا ہوں اور ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ کون سا گیم؟ تو میں نے بس منہ سے اس ٹائم پہ نکل گیا کہ میں باسکٹ بال کھیل رہا ہوں. تو بس پھر میں وہاں پہ باسکٹ بال میں نے کھیلنا شروع کر دیا. جب شروع کر دیا تو پھر کالج، پھر یونیورسٹی، اور یہ سلسلہ چلتا گیا. جی مطلب آپ کی ہائٹ کی وجہ سے آپ جو ہے لمبے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹھنے کا ان کو کہا گیا کہ بیٹھ کے آپ بہت زیادہ آپ آتے ہیں تو کیمرہ
جو ہے بہت وہ ہوتے ہیں. مطلب آپ کی لمبے قد کی وجہ سے آپ کو باسکٹ بال میں لیا گیا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے کیونکہ مطلب میں جب بھی اپنے محلے میں یا ادھر روڈ پہ میں جاتا تھا تو وہ بندہ مطلب لٹری وہ تھوڑا سا ٹونلی مطلب ہنستا تھا مجھ پہ. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کیوں سر آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو یہاں کرکٹ میں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اتنی ہائٹ اگر میرے ساتھ ہوتی تو یا میں والی بال کھیلتا یا میں باسکٹ بال کھیلتا. تو اسی طرح ہی ہے جی. اچھا اب کیا کہیں گے آپ کی کیریئر کا کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کو بالکل چینج کیا؟ آپ نے کہا اسکولنگ کالج اور یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے آپ کھیلتے رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. جب میں باسکٹ بال جب میں نے اسٹارٹ کیا تو وہ جسٹ میں نے یہ کہ چلو فٹنس ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں. پھر کالج آ گئے اسلامیہ کالج میں, اس پہ ایڈمیشن مجھے مل گیا. لیکن جو آپ بولے جو ایک لمحہ جو آپ کی زندگی بدل دے تو وہ یہی تھا کہ ہمارے کوچ جو میرا استاد بھی ہے سر راجمیر صاحب, جب وہ آئیں وہ پہلے باہر تھے یو کے میں تھے, جب وہ یہاں پشاور آئے ہیں تو جب اس نے دوبارہ ٹیم آرگنائز کی ہے اور ان کے ساتھ ہم ملے ہیں اور جو ہم نے پھر ایونٹس وغیرہ اور جو چیزیں کی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ ایک لمحہ تھا جس میں بالکل ہماری زندگی یہاں سے وہاں ہو گئی ہے. اچھا کیا کہیں گے آپ نے کالج لیول پر بھی مقابلے کیے, یونیورسٹی لیول پر, اور ماشاء اللہ آپ وکیل بھی ہیں. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اسی طرح کالج لیول پہ بالکل مطلب وہ ہم انٹر کالجز ہم نے کھیلی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد انٹر بورڈ آل پاکستان انٹر بورڈ ہے, اس میں الحمدللہ ہم نے ایک بار سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے, ایک بار تھرڈ پوزیشن ہے. پھر یونیورسٹی میں جب ہم آ گئے تو اب بھی یونیورسٹی انٹر یونیورسٹی کا آج کل یہ ہے کہ یہ تھوڑے میرے خیال میں تھوڑا باسکٹ بال لحاظ سے تھوڑا اسکیم ہے, کیونکہ یونیورسٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ جو اچھا پلیئر ہوتا ہے اس کو آپ لے کے آ جائے اور مطلب اس کو پیسے دے دو یا جو بھی, بس صرف ایونٹس کے لیے بلاؤ اور ایونٹس کے بعد وہ پلیئر جو ہے وہ پھر اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے. تو انٹر یونیورسٹی میں تو پوزیشن ہماری نہیں ہے, لیکن زونل میں ان میں ہم نے مطلب فرسٹ پوزیشن پہلی پوزیشن ہوتی تھی. انٹر یونیورسٹی میں یا ہماری فورتھ تھرڈ تک ہم گئے, بس یہی تھا ہماری انٹر یونیورسٹی کا سفر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں پروونشنل لیولز اور نیشنل چیمپئن شپ اور نیشنل جونیئر نیشنل اس میں ہم نے کافی مطلب اچیومنٹ کی ہوئی ہے. فیصل بختیار دیکھیں آج کا دور پیسے کا دور ہے اور قائد میں بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, پھر باسکٹ بال کا یہ شوق ہے, یہ شوق جو ہے آپ کو بالکل آپ کو سر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایز اے وکیل میں خود 6 مہینے میں نے پریکٹس کی بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ میرے پاس لوور کورٹ کا جو ہے لائسنس بھی ابھی بھی موجود ہے. تو یہ آپ بالکل آپ کی بات سے ہے کہ اس میں پیسے یہ سب کچھ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا جو پیشن اور جو چیز ہے جو لگاؤ ہے وہ باسکٹ بال کے ساتھ ہی تھا. اور ابھی تک یہ یہاں تک کہ میرا جو خود کا کوچ ہے سر راجمیر وہ بھی وکیل ہے, وہ مجھے ابھی بھی بولتے ہیں کہ آپ اگر لاء پہ زیادہ فوکس کر لے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں بس نہیں, ابھی میں اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں اور یہاں سے میرا دل وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہا ہے. تو بس سر یہی بات کہ شوق کی بات ہے اور اس کی وجہ سے کچھ انسان کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. فیصل بختیار آپ کیا کہیں گے, آپ کا جب اس وقت آپ نے باسکٹ بال کا آغاز کیا اور آج کے دور کے باسکٹ بال میں کیا فرق ہے, کچھ چینج یاد؟ سر بہت زیادہ فرق ہے میرا خیال میں. سر اتنا میرا خیال میں لمبا ٹائم پیریڈ ہے بھی نہیں, لیکن فرق بہت زیادہ ہے. اس ٹائم پہ مطلب جو ہم مطلب ابھی میں خود ایک اکیڈمی رن کر رہا ہوں ڈائریکٹریٹ میں, میرے پاس کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں, جو آپ کو مطلب پتہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں. ان کو ہم جو چیزیں دے رہے ہیں فراہم کر رہے ہیں, بالز یہ ان کی کٹ ہے, ان کے لیے یہاں تک کہ شوز تک ہم بچوں کو خود ہی دے رہے ہیں. صحیح ہے. تو اور ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر بال آپ کو اگر گراؤنڈ میں 20 بندے ہیں تو 20 بندوں کے اکارڈنگلی 1 یا 2 بال, زیادہ سے 2 بال ہوتے تھے. تو ابھی تو بہت زیادہ چینجز آ گئے, لیکن یہ کہ ان زمانوں کے جو ہمارے ٹائم کے جو پلیئرس تھے ان میں ٹفنس اور سینسیبلٹی اور جو گیم کے ساتھ ایک سیریسنیس ہوتی تھی. صحیح ہے نا, کہ ان کے ساتھ لوئلٹی ہوتی تھی گیم کے ساتھ کہ ہم گیم کے لیے آئیں تو گیم ہی کھیلیں گے. ہاں یہ تھوڑے ڈفرینس آج کے جوانوں میں اور اس وقت کے پلیئرز میں ہیں. مطلب جو ہے سہولیات بہت ہے لیکن کھلاڑی جو ہے اس طرف گیم کی طرف توجہ نہیں دیتے. سر سہولیات ہاں بول سکتے ہیں سر, سہولیات بولتے سر. ایکچولی ہم سہولیات ان کو بولتے ہیں آج کل کے پلیئرز اسی گیم میں زیادہ فوکس کرتے. فار ایگزامپل ابھی میرے ساتھ جو جتنے بھی پیرنٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ مجھ سے پہلی کویسچن یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, اس بچے کی لیول کی ایونٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں, اچھا اس بچے کو اگر یہ ایونٹ ہم دیں گے تو اس کو کیا ملے گا اس کا بینیفٹ. تو مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کا زمانہ تھوڑا مطلب ایڈوانس ہے اور ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہے, اور اگر آپ ایک چیز بہت بھی چھپا لے تو چھوٹے چھوٹے بچے کو وہ اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے.
تو ان چیزوں کے بنا پہ مطلب جو آپ کو اوپر سے سپورٹ ملے یا ڈائریکٹریٹ کی طرف سے ملے یا آپ خود ایک ایسوسیشن کی طرف سے بچے کو پوش کرے, تو یہ چیزیں بچوں کو اگر مل جائے تو میرے خیال میں پھر وہ ساری چیزیں ہماری سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے. فیصل بختیار, کیا کہیں گے ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں باسکٹ بال کا ٹرینڈ ہے؟ سر میں لٹرلی یہ چیز ہر کسی کو بولتا ہوں اور بڑے پراؤڈلی بولتا ہوں. یہ ابھی لاسٹ ہمارے 3-on-3 آل پاکستان چیمپئن شپ بھی, جس میں ہماری ٹیم لاسٹ ایئر کی جو ہے وہ فرسٹ پرائز نے لی, آل پاکستان چیمپئن تھی. اس سال جو ہے وہ رنر اپ آئی ہے, سیکنڈ پوزیشن آئی ہے. اس میں بھی میں نے وہاں پہ جو مجھ سے اس طرح کویسچن کیا گیا تو وہاں پہ میں نے یہ بات بڑے سینئر ٹاک کے میں نے بولے ہوئی تھی ان لوگوں کو کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں باسکٹ بال ہر گیم کے, لیکن باسکٹ بال کے اسپیسیفکلی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اس کے میں ذرا کلیئر کر دوں, بہت ہی اچھی لیول کی ٹیلنٹ یہاں پہ مجھے. سر یہاں ہمارے اپر دیر, لوور دیر, اس میں جس لیول کے باسکٹ بال ہو رہے ہیں نا, بس افسوس یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں, لائک میں ڈائریکٹریٹ کی طرف یہی بات کروں گا کہ جو RSO ہوتے ہیں, DSOs ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک پراپر کوچنگ کیمپ منعقد کرے, سی نا, کیونکہ ان بچوں کچھ وہاں پہ میں نے اس طرح گراؤنڈز بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ مٹی پہ کھیل رہے ہیں اور ڈیلی روٹین سے وہ مٹی پہ کھیلتے ہیں, ڈیلی روٹین سے وہ مٹی پہ وہ لائننگ بنا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, سی ہے نا. تو میں خود مطلب, اور لڑکے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے اپر دیر کی ٹیم جو تھی میرے خیال میں وہ رنر اپ آئی انڈر 21 میں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ پشاور کے مقابلے فائنل ان لوگوں نے کھیلا ہے. لازماً بات ہے ہماری ٹیم اس لیے جیتی ہے کہ ان کے ساتھ اب وہی بات ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ سہولت بھی بہت زیادہ ہے, اور دوسرے ہمارے پاس ایک پلس ایڈوانٹیج یہی بھی ہوتا ہے کہ وہی کے بچے ہم میکسیمم جتنے بھی کالجز کے لیے ایڈمیشن پہ چاہیے تو ان کے بچے ہم یہاں پہ کالجز پڑھانے کے لیے بلا دیتے ہیں, اور پھر 2 سال ہو یا 3 سال یہاں پہ جو ان کی ٹائم ہوتی ہے اس میں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم گروم کریں. ہمارے پاس ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ہم اسی طرح لے کے آ سکیں. جی فیصل بختیار, کیا کہیں گے, ہر گیم کی ایج ہوتی ہے, کرکٹ کی, باسکٹ, اسکواش کی, ہر گیم کے لیے ایک الگ کرائٹیریا عمر کا اور خوراک ہے. کیا باسکٹ بال کے لیے کوئی خاص ایج ہے کہ اس عمر کے بعد جو ہے آپ نہیں آ سکتے ہو, اس کی عمر کے بعد آپ کو آنا چاہیے؟ جی یہ آپ بول سکتے ہیں, لیکن یہ بات تھوڑی فنی ہو جائے گی. ہمارے جو کوچ صاحب ہے سر راجمیر صاحب, جو KP باسکٹ بال ایسوسیشن کے سیکریٹری بھی ہے, تو وہ میرے خیال میں ٹل ناؤ ابھی بھی وہ کھیلتے ہیں. تو اور وہ بہت ٹائم ہمیں اس چیز میں غلط پروف کر بھی چکے ہیں کہ وہ ابھی لاسٹ نیشنل میں بھی نکلے ہیں, تو وہ مطلب ہمارے کچھ لڑکوں سے کافی اچھے وہ کھیلے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک شوق اور پیشن کی بات ہوتی ہے جو انسان میں ہوتا ہے, تو پھر وہ ایج نہیں دیکھتا, وہ آپ کو وہ سکلز جو چیز ہے وہ مطلب وہ آپ نے دوسرے کو پرووائڈ کر دینی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں باسکٹ بال میں ہاں ایج آپ فیکٹر بتا سکتے ہیں, کیوں ڈپارٹمنٹل ان میں اس طرح ہوتے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو لمبے لڑکے ہوتے ہیں جس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے, ان کو میجر انجریز آ جاتے ہیں کچھ ایج کے بعد, کیونکہ لازماً بات ہے ہم باسکٹ بال یہاں پہ جب کھیل رہے ہیں تو یہ کوئی ہم ووڈن یا فائبر پہ نہیں کھیل رہے ہیں, ہم وہی سیمیٹڈ کورٹ پہ کھیل رہے ہیں جو آپ کی نیز اور آپ کی جو ڈفرینٹ باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سی وہ مطلب خراب کرتے ہیں. تو پھر کچھ ایج کے بعد وہی ہوتا ہے کہ آپ 30, 35, 40 تک پہنچ جاؤ, تو جو لمبے ہوتے ہیں تو ان کی کبھی نیز میں پرابلم آ جاتے ہیں, کبھی اینکلز میں آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر ان لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گیم سے تھوڑے سائڈ پہ ہو جائیں. کیونکہ ہم باسکٹ بال میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ جس کی ہائٹ ہوتی ہے تو اس کی فزیکل اسٹرینتھ اور اس کی فٹنس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ مطلب اس کی فٹنس بہت مشکل سے آتی ہے, تو اس وجہ سے. جی اچھا, آپ نے بات کی عمر کے حوالے سے, آپ نے بات کی ووڈن اور سیمیٹڈ اور فائبر کے حوالے سے. ہمارے ہاں جو کورٹ ہے یہ جو باسکٹ بال کی, کیا وہ بین الاقوامی معیار کے ہیں یا ہمارے نیشنل لیول کے ہے؟ سر یہاں پہ اگر آل پاکستان میں بات کریں تو بالکل ہے, ہمارے ساتھ ہے, بہت ساری ہمارے ساتھ چیزیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں کہ, لیکن وہ پھر ایک بات آ جاتی ہے, وہ بدقسمتی یہی کہ وہ پلیئرز کو یوز کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے. سر جس طرح ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں, یہی پشاور ڈائریکٹریٹ میں ہمارے ساتھ جو PSB ہیں سائٹ پہ, ان کی ہال جو بنا ہوا ہے, ان لوگوں نے جو اس کا ووڈ ہے وہ میرے خیال میں وہ باہر سے امپورٹ کیا ہوا ہے. تو وہ ووڈ باہر سے آئے ہوئے ہیں, آج تک اس تقریباً 4-5 سال میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ووڈ کا ہوا ہے کہ وہ آئے اور وہ پراپرلی اس میں کافی ایونٹ بھی ہوئے ہیں,
لیکن باسکٹ بال کا پول وہاں پہ ابھی تک میسر نہیں ہے. ہم نے مطلب ایز اے ایسوسیشن کہ ہمارے جو بڑے وہ گئے ان کو بولا گیا ہے کہ پلیز ہمیں یہ لگا دیا, اگر نہیں ہم اب خود سے کر لیتے ہیں پھر وہ چیز مینیج کی, لیکن وہ چیز ہمیں وہ نہیں, وہی چیز ہے مطلب ہم باہر جو ڈائریکٹریٹ کی پشاور ڈائریکٹر سے جو گراؤنڈ ہمیں ملا ہوا ہے بس اسی پہ ہم کام چلا رہے. ہاں ڈفرینٹ ایونٹ جب باہر کے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ اچھے گراؤنڈ مل جاتے ہیں, سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ اچھے گراؤنڈ نہیں ملتے, لیکن ہے مطلب انٹرنیشنل لیول کے جس طرح اسلام آباد پی ایس بی میں جو گراؤنڈ ہے تو وہ بھی مطلب اچھے لیول کا گراؤنڈ ہے. اس طرح لاہور میں قذافی میں بھی ہو رہا ہے, مطلب وہاں پہ بھی اچھے لیول کے گراؤنڈ وغیرہ ہیں. اس پہ اچھا فیصل کیا کہیں گے, جس وقت میں خود جو ہے 90s 80s میں 89 میں 88 میں ہم کھیلتے تھے ہاکی, فٹ بال, باسکٹ بال کی ہم دیکھتے تھے تو اسکولوں میں باسکٹ بال کا بہت زیادہ رجحان تھا, شاید اب وہ نہیں رہا. سر بالکل, یہ لاسٹ ٹائم جو میرے سر راجمیر سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور ہم کچھ اور بھی ہمارے بڑے آئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے یہی چیز بولی ہوئی تھی, اسپیشلی ہمارے ڈائریکٹریٹ میں بھی میں نے یہ چیز ریس کی ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اسپورٹس, یہ کسی اسپورٹس کی بھی بات کر رہا ہوں, باسکٹ بال مطلب سے ہی ابھی ہم اس پہ بات کریں تو اس کے ہم لے لیتے ہیں کہ آپ نے جب بھی اب آپ نے اگر پلیئر لے کے آنا ہوتا ہے, مطلب فار ایگزامپل پشاور ڈائریکٹریٹ میں جب بھی کوئی بچہ آتا ہے تو نارمل کیٹیگری مطلب ہم نے اس طرح کیٹیگریز بنائی ہوئی کہ 16 سال سے بڑا بچہ جو ہے وہ ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے ایڈمیشن, میکسیمم گیمز میں یہی ہوتا ہے. باسکٹ بال ایک واحد ایسا گیم ہے اس میں اگر 40 سال کا بندہ ہے اور کہے کہ میں باسکٹ بال میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں کہ آؤ جائیں لے لیں, تو ادھر سے بندہ آتا ہے گیٹ سے کہ ان کو فارم الاؤ کریں, میں کہتا ہوں الاؤ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہی مسئلہ ہے کہ جو ہم نے نرسری بنانی ہوتی ہے اسکولوں میں جا کے, صحیح ہے نا, اسکولوں میں ان پہ ورک کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے ایک شارٹ کیمپ لگا دے, صحیح نا, ڈفرینٹ اسکول کے لگائے, گراؤنڈ میں کہا کہ وہ ڈائریکٹریٹ میں کیوں نہ ہو یہاں پہ لگائیے, یا ہم جائیں کسی اسکول میں وہاں پہ 2 بال دے دے اور وہاں پہ 1-2 دن کے ہم کیمپ لگوا دیں, ان کو صرف بیسک ٹریننگ دے دے, بیسک چیزیں بتا دے, تو اس سے میرے خیال میں کافی امپرومنٹ آ سکتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں جس طرح آپ نے کہا ہے بالکل باسکٹ بال اسکول سے, کیونکہ باسکٹ بال یہ گیم سارے گیمز بھی وہ اسکول سے ہی اوپر آتے ہیں, اسکول لیول ہوتے ہیں, کالج ہوتے ہیں, یونیورسٹی ہوتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں اس لیول پہ. جی فیصل بختیار, وقفہ لیتے ہیں, اس سے پہلے ایک سوال ہے, آپ کی کھلاڑی سے کوچنگ کا جو سفر ہے کیسا رہا, مطلب ایز اے کھلاڑی جو ہے اس پہ ایکسپیرینس کو بیان کریں. سر میں اگر خود بولوں تو یہ سفر اچھا بھی ہے اور تھوڑا مطلب اس طرح بہت ٹف بھی ہے. ایکچولی جب آپ ایز کوچ بنتے ہیں تو پھر آپ یہ کم از کم بھول جائیں گے کہ آپ ایک اچھی کھلاڑی مطلب رہ پاؤ گے, کیونکہ آپ نے اپنے جو اپنا خود کا جو ٹائم ہوتا تھا جو آپ خود کو دیتے تھے, آپ انڈیویجول ٹریننگز کے لیے دیتے تھے, انڈیویجول فٹنس کے لیے, انڈیویجول جو چیزیں آپ نے خود پہ ٹائم جو آپ نے آپ کے لیے جو تھا وہ آپ کے پھر آپ کے بچوں کا ہو جاتے ہیں, جو آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ تھوڑی مشکلات ہوتی ہے کہ پھر کیونکہ میں ابھی بھی خود ان بچوں کے ساتھ جو بڑے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہے وہ مجھے اکثر بولتے کہ نہیں آپ نے اس بار پھر بھی کھیلنا ہوگا, میں اکثر ان کو بولے کہ نہیں بس ابھی میں نے ایز اے کوچ ہی جانا ہے, تو اس نے کہا نہیں آپ نے کھیلنے کی ٹیم کو ضرورت ہے. تو پھر اس میں مجھے تھوڑی سی سم ٹائم مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی وہ پیک یا وہ چیز نہیں رہی ہے, کیونکہ ڈیلی روٹین سے آپ آتے, فار ایگزامپل میں 2 بجے سے آ رہا ہوں اسٹیڈیم, تو پہلے میرے سیشن ہوتی ہے گرلس کا, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نہ ان کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہوں نہ کوئی اور کام کر سکتا ہوں. پھر ہوتے ہیں بوائز کے, تو بوائز کی جو ڈرل جو انڈیویجول ٹریننگ ہوتی ہے, جو سیلف ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں لازماً بات ہے اگر میں ان کے ساتھ کھیلنے لگوں گا تو پھر ان کو دیکھے گا کون, ان کی جو چیز جو موومنٹ غلط ہوگی وہ اس کو کون بتائے گا کہ یہ چیز آپ کی غلط ہے, یہ اسٹیپنگ آپ کی غلط ہے, یہ اسٹیپنگ آپ کی ٹھیک ہے. تو لازماً بات ہے میں کڑا رہتا ہوں ان کے لیے. ہاں میں کبھی کبھی ان کے ساتھ مطلب جب گیم ہوتی ہے تو اس میں کھیل لیتا ہوں, یا سر راجمیر جب آتے ہیں تو پھر وہ میرے لیے ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ کیونکہ وہ پھر لیڈ کرتے ہیں گراؤنڈ کو اور میں ان بچوں کے ساتھ کھیل لیتا ہوں. جی فیصل بختیار, آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیتے ہیں چھوٹا سا وقفے کے بعد بات کریں گے خواتین باسکٹ بال اور سیشن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے, آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
وقفے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی باسکٹ بال کے حوالے سے، اور ہمارے جو کوچ ہیں مہمان ہے فیصل بختیار خلیل، جو کہ وہ اپنے حوالے سے کوچنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی، نشاندہی کی کہ لوور دی اپر دی میں ہمارے پاس بہت سارے اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن ان کو جو سیمیٹڈ جو ہے کوٹ بھی نہیں ہے، وہ مٹی پر کھیلتے ہیں۔ جی فیصل بختیار، کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ جی سارے گیم پشاور میں ہے اور پشاور کے لوگ پشاور کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا باسکٹ بال میں بھی یہ سلسلہ ہے؟ سر یہ آپ جو کویسچن آپ نے کی ہے مجھ سے تقریباً 2-3 دن پہلے ایک بچے نے پوچھا تھا، اور یہ میں نے اس کو بڑی پراؤڈلی بولا تھا کہ ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ سر وہی بات ہوئی جو ابھی فار ایگزامپل ڈفرینٹ ایریاز ہے، بنو ہیں، آپ کا سوات سائڈ پہ ہے، جس طرح پردیر لوور دیر کا میں نے بولا ہے آپ کو، مردان میں، ایبٹ آباد میں، اس طرح یہ ساری جگہوں پہ بہت اچھی، جمرود میں، آپ کو ہارٹ کا بول سکتے ہیں، ڈی اے خان کا، ان جگہ پہ باسکٹ بال بہت زیادہ ہے اور بڑے اچھے پلیئرز ہیں وہاں پہ۔ لیکن سر پھر ایک چیز آتی ہے یہاں پہ، جو پلیئر جو ہوتے ہیں تھوڑا سا گروم کر لیتا ہے، تو ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے، میں اس طرح بول سکتا بیماری ہے یا جو بھی ہے، کہ ان کو ڈپارٹمنٹ والے ہائر کر لیتے ہیں، اسپیشلی ہمارے یہاں پہ جو کچھ ڈپارٹمنٹ ہے، وابڈا کے کچھ یونٹ، مطلب جو اپنے یونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح آرمی کے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے لیول پہ تو ان بچوں کو نہیں کھلاتے، لیکن چھوٹے لیول پہ ان کو اپنے ایک ایونٹ جو چیز ہے اس میں ان کو انگیج کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر گیم کی ایسوسیشن یا فیڈریشن کی اپنی ایس او پیز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ڈپارٹمنٹ سے کھیلے ہیں آپ، تو آپ پھر آتے ہیں اور آپ پروونس یا آپ ڈویژن یا اس سے کھیلتے ہیں، تو اس سے آپ نہیں کھیل سکے، کیونکہ ان کی اگر آپ جائیں گے تب بھی آپ نے اپنے ایسوسیشن کو لیٹر کرنا ہوگا کہ جی میں یہاں پہ جا رہا ہوں، یہاں پہ میں نے کھیلنا ہے، وہاں پہ کھیلو، جب آپ نے وہاں سے این او سی یا کچھ آپ کو مل جائے تو پھر آپ نے اپنے اس کو بولنا ہے کہ جی میں وہاں سے میں نے کام چھوڑ دیا، اب واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ تقریباً 6 منتھ یا اس طرح کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں اوکے کرنی ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس میں زیادہ تر اپرچونیٹی نہیں مل سکتی۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ وہی بات ہوئی ابھی فار ایگزامپل آپ اگر میرے گراؤنڈ آ جائے اور میں اپنے بچوں کو جب پریکٹس دیتا ہوں، تو کل کی بات ہے، کل ہفتہ تھا، تو ہفتے کے دن ہمارے نارملی چھٹی ہوتی ہے، تو بچے کم آئے تھے، 9 بچے آئے تھے، باہر بال جو ہے وہ 15 پڑے ہوئے تھے۔ تو سمپل بات یہی ہے کہ یہاں پہ بچوں کو چیزیں زیادہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنا مدد آپ والا ہمارا قصہ ہے کہ ہم اس کو خود ہی سپورٹ ہی بچوں کو کرے، بال بھی خود لے کے آ رہے، سب کچھ کرے، لیکن ہمیں پتہ ہے کیونکہ باسکٹ بال کے سے ہماری لگاؤ اور یہ چیز اس طرح ہی ہے جس طرح آپ کو میں نے بولا کہ اپر دی، اور میں لٹرلی کرنا چاہتا ہوں، میں بولنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب کو یہ، اگر میری بات سب کو پہنچ رہی ہے یا ہو، میں کوچنگ کے لیے ان کے لیے فری آؤں گا، لیکن وہ وہاں پہ ان کے لیے ایک چیزیں آرگنائز کرے اور ہمیں بلائیں کہ ہم ان بچوں کو اچھے سے اچھے گروم کریں، تاکہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہ ہو کہ پشاور اور یہ، کیونکہ ہمارے لیے سب برابر ہے۔ جی اچھا فیصل بختیار، آپ خواتین کے باسکٹ بال ٹیم کی بھی کوچ ہیں، جی باسکٹ بال کی خواتین جو ہے ہمارے ہاں خیر پختونخوا میں کن اضلاع میں زیادہ ہے، اور کیا ہے کوئی ٹرینڈ ہے؟ سر جس طرح آپ نے بات کی ہے سر، یہ باسکٹ بال فیمیل ٹیم جو ہماری خواتین کی جو ٹیم ہے، وہ لاسٹ میں تقریباً 4 ایئر سے ان کے ساتھ ہوں۔ پہلے جب میں 2 سال آیا تو میں لٹرلی بچے آتے تو میں خود نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس میں ہمارے ڈائریکٹر مکسر ہے، اس نے مجھے کہا کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اکیڈمی جو بوائز کی بنی اس طرح گرلز کی بھی بنا لے اور آپ ان کو رن اپ کرے۔ تو ایک بچے سے ہم نے شروعات لی تھی، پھر الحمدللہ ابھی بہت سارے، یہاں تک کہ ابھی کچھ بچے جو ہے وہ پریکٹیکلز وغیرہ کے لیے بھی آ رہے ہیں یہ بے نظیر کے۔ لیکن سر یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں مطلب ایک لڑکی ہوتی ہے اور مطلب ایک گرل ہوتی ہے، فار ایگزامپل ابھی ایک کالج میں ایک لڑکی باسکٹ بال کھیل رہی ہے، وہ گئی باسکٹ بال پہ، لیکن وہاں پہ ان بچے نے 10 گیمیں کھیلنی، وہ ہاکی بھی کھیلے گی، والی بال بھی کھیلے گی، کبڈی بھی کھیلے گی، ساری چیزیں کرے گی۔ تو اگر ہم اور پروونسز کے لحاظ سے یہ چیز دیکھیں تو پھر باسکٹ بال مطلب اوورال آل گیم میں ہمارے ساتھ لڑکیاں کم پڑ رہی ہے۔ ابھی لاسٹ میں جس طرح ہم نے ایونٹ کیا ہوا ہے، آپ کو میں نے اس سے بولا ہے کہ ہم فیڈرل کی جو ٹیم تھی اسلام آباد کی، تو ان کی ٹیم سے ہماری سیریز ہوئی تھی گیمز کی، ایک ٹیم سے 2 میچز ہیں وہ بھی ہم جیتے ہیں، ایک ڈفرینٹ ٹیم تھی ان سے بھی ہم جیتے، 3 گیمز ہم نے کیے، تینوں کی تینوں ہم
KP کی ٹیم نے ہماری ٹیم نے وہ جیتی ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو گرلس کی تعداد ہے 6-7، ہم 6-7 لڑکیاں وہاں پہ ان کو لے کے وہاں پہ جاتے تھے اور ان کی 12-13 لڑکیاں ہوتی تھی اور ان میں ہم وہ الحمدللہ وہ چیز ہم نے پھر بھی وہ کیے. یہاں پہ پشاور میں جو ہمارے پھر وہ لوگ آئے تھے میچ کے لیے، اس میں بھی یہی تھا کہ ہمارے اپنے گراؤنڈ میں بھی ہمارے ساتھ جو تھی پورے 8 یا 9 لڑکیاں میسر تھی جو اچھی بچیاں تھیں جو کھیل سکتی تھی. اور باقی لڑکیاں جو تھی کیونکہ جن کے کسی کے گھر سے پرابلم ہوتے ہیں کہ آج یہ چیز ہوا ہے، کیونکہ ہمارے وہی ابھی جس طرح آپ کو میں نے بولا کہ 3-on-3 آل پاکستان ایونٹ تھا، رمضان کپ اس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ ایک رینکنگ ٹورنامنٹ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا. اس سے ہم ٹیم کو رینک وائز ہم لے کے آتے ہیں. تو اس میں ہماری لڑکیاں نہیں جا پائی کیونکہ رمضان تھا یہاں پہ وہی ہمارے جو پشتون فیملیز میں جتنے وہ مسئلے ہوتے ہیں تو اس بنا پہ وہ لوگ نہیں جا پائے. جی اچھا، کیا کہیں گے صوبے میں باسکٹ بال کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ آپ انسٹیٹیوشن کی بھی کوچ ہے اور ڈائریکٹریٹ کی بھی، کیا رکاوٹ ہے؟ بال نہیں ہے، آپ نے بات تو کی کہ جی وڈ اینڈ ایشوز ہے، لیکن کیا وجہ ہے جس سے جو ہے وہ کھلاڑی اس لیول پر نہیں؟ دیکھیں اب ہمارے ہاں اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، دوسری تو باسکٹ بال کی امریکن میں کتنی وہ ہے، اور ہمارے ہاں مطلب ایک خاص لیول پہ جا کے بس رک جاتے ہیں. سر چلے میں آپ کو اب آج اس کی تھوڑی صفائی کر دیتا ہوں. سر ایسوسیشن کی طرف سے میرے خیال میں کوئی اسپیشلی رکاوٹ نہیں ہے. ہم پھر وہی بولیں گے کیونکہ میکسیمم ابھی ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز جب کریں گے تو وہ آپ کی جو گورنمنٹ ہوگی یا اس کے سپورٹ کے بنا، کیونکہ ایسوسیشن بھی ان کی سپورٹ کے سوا نہیں چل سکتی. جس طرح آپ کو باسکٹ بال ایسوسیشن کے میرے خیال میں آپ کو بہت اچھے سے علم ہے، جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہے وہ میکسیمم چیزیں خود ہی مینیج کرتے ہیں. راجمیر صاحب جو ہے وہ ساری چیزیں خود ہی مینیج کرتے ہیں. ایونٹس پہ جتنا وہ خرچہ آتا ہے، جو چیزیں پیسے پلیئرس پہ لگنا، پلیئرس کے آنا جانا، میکسیمم چیزیں وہ خود ہی کرتے ہیں. تو لازماً بات ہے اس کے بھی اپنے کام ہوتے، کچھ چیزیں ہوتی. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایونٹ ہم چاہتے ہیں کہ ایونٹ ہم آرگنائز کریں، لیکن ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے یا وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ چیز ہم سے آرگنائز نہیں ہو پاتی. لیکن میکسیمم پھر چیزیں جس طرح ہمارے ڈائریکٹریٹ میں ہم ایونٹ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم ایونٹس ہوتے ہیں، مطلب اس میں کچھ میجر گیمز جو ہر بار اس ایونٹس میں وہ ہوتے ہیں، اور ہماری جو باسکٹ بال گیم ہے وہ ہر بار اسی چیز سے محروم رہ جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح لیول کے یہ لوگ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کرے اور ہماری ایونٹ باسکٹ بال کو بھی ایک میجر گیم جو ہے میجر گیم ہے میرے خیال میں، کیونکہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، اس میں باسکٹ بال کی بہت زیادہ رجحان ہے، بہت زیادہ ہے جی، بہت زیادہ. اچھا، مطلب آپ خود بھی کوچ ہیں، کیا ہمارے پاس مطلب نیشنل لیول کے کوچز ہے، اور کیا ان کو مطلب جو ٹریننگ ہے وہ ان کی اپڈیٹ ہے؟ اچھا سر، میں ایز اے کوچ یہ بات کروں گا جس طرح آپ نے بولے، الحمدللہ میں 2023 میں لیول 1 کورس میں نے کیا ال پاکستان، اور باہر سے میرے کوچ آیا تھا، اور اس میں واحد میں ایک بندہ تھا جو KPK سے گیا ہوا تھا، اور میری وہاں پہ پہلی پوزیشن تھی باسکٹ بال لیول 1 کوچنگ کورس میں. اور جس طرح میرے پھر ڈفرینٹ کوچز جو ایسوسیشن نے بھی مجھے 1-2 کوچ جو کورسز تھی ریفریشز کورسز میں، فٹنس کوچز میں، تو اس میں ان لوگوں نے پھر مجھے ایسوسیشن کی طرف سے بھی مجھے بھیجا گیا. پھر ہماری ایک ٹیم جا رہی تھی انڈیا، تو اس کے لیے میں ایز اے اسسٹنٹ کوچ مجھے ان لوگوں نے نامینیٹ کیا تھا. تو اس طرح سر الحمدللہ ہمارے ساتھ جس طرح اور بھی ہمارے ساتھ راجمیر ہے، اس طرح اور جونیئر لڑکے ہمارے ساتھ ہیں، تو الحمدللہ ان کی کوچنگ سکلز یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے ہیں، اور وہ اس لیول کے کوچز ہیں کہ وہ بچوں کو اچھے سے گروم بھی کرے اور بچوں کو بہت کچھ سکھا دے. جی اب فیصل بختیار خلیل، کیا کہیں گے ایسوسیشن کے کوچ اور صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹر کے کوچ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ مطلب ایسوسیشن بھی اس کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اسپورٹ ڈائریکٹر کا اپنا دائرہ کار ہے. سر ایز اے ایسوسیشن کوچ، سر ایسوسیشن میں آپ کو تھوڑا فری ہینڈ مل جاتا ہے. ڈائریکٹریٹ میں سر آپ کو پھر وہ فری ہینڈ، مطلب فری ہینڈ سے ان دا سینس یہ کہ آپ اپنی چیز زیادہ تر ادھر کلیئر نہیں رکھ سکتے کہ آپ کو جو چیز چاہیے یا وہ، کیونکہ آپ ایک ادارے کے انڈر کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہو کہ اس ادارے میں وہ چیز آپ کو فراہم کرنے کی طاقت ہے، یا اگر ہوئے بھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ
اس کے خلاف اگر اس طرح مطلب جو ابھی لاسٹ ٹائم ہماری گراؤنڈ کا کوئی ایشو تھا تو ڈائریکٹریٹ والوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. 1-2 بار ہم ان کے پاس گئے تو پھر ہمارے ساتھ ہی وہی لوگ گئے اور ان کو ہم نے بولے کہ دیکھیں ہمارے یہ ایشو ہے اور ہمارے لیے یہ چیز کرا دیں. تو سر اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دونوں میں کافی فرق ہے. ایسوسیشن کوچ تھوڑا وہ فری ہینڈیڈ ہوتا ہے, کیونکہ اب ایسوسیشن کوچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلیئر کی فائدے کی اگر آپ بات کریں تو آپ کلیئرلی ان کو بولے کہ یہ چیز مجھے آپ میسر کرے یا مجھے دے دے کہ میں اس بچے کی گرومنگ یا اس چیز پہ کام مطلب پراپرلی کام کر سکوں. ڈائریکٹریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چیز کر بھی دے تو وہ لازماً بات ہے, حکومت ہے وہ وہاں سے اوپر سے اپروول آئے گا, یہ چیز آئے گا تو ٹائم لگتا ہے. تو اچھا کیا کہیں گے فیصل, کیا اگر آپ کو فری ہینڈ دیا جائے باسکٹ بال کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کریں گے آپ؟ سر اگر مجھے لٹرلی اگر اس طرح ہو گئے تو میں تو سب سے پہلے جتنے بھی ہماری KBK کی جو ڈویژنز ہیں یا ڈسٹرکٹ ہے جو وہاں پہ باسکٹ بال کے جو ہمارے بڑے ہیں جو باسکٹ بال سکھاتے ہیں, تو میں ان کے لیے ایک پراپر ایک کیمپ لگاؤں گا 10 دن کا 20 دن کا, اور ان کو یہی پشاور میں تھوڑی باسکٹ بال کی بریفنگ دوں گا کہ وہ وہاں, کیونکہ بچوں کو تو میں اگر بلاؤں گا تو یہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے اور نہ میں ان کو پھر اس طرح پراپرلی آرگنائز کر پاؤں گا. تو میں چاہوں گا کہ ان کے جو بڑے ہوں گے جو باسکٹ بال وہاں پہ بچوں کو سکھاتے ہیں ان کو میں یہاں پہ پشاور لے کے آؤں اور 10, 15 یا 20 دن کا ان کے لیے ایک پراپر کیمپ لگاؤں جس میں گراؤنڈ کے ریلیٹڈ بات کروں, سیلف گرومنگ کی آپ نے بچے سے بات کس طرح کرنی ہے, بچے کو گراؤنڈ تک کس طرح لے کے آنا ہے, ان ساری چیزوں پہ ورک کریں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ان لوگوں کو. پھر ویسے باسکٹ بال میں آپ کو اس پروگرام کی توسط سے بتاؤں کہ باسکٹ بال مطلب میں خود جو ہے باسکٹ بال کی ایسوسیشن کے جو راجویر ہے, ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, لیکن میں نے ان کو جنون کی حد تک دیکھا ہے. گزشتہ میں آج سے کم و بیش تقریباً 27-28 سال پہلے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ باسکٹ بال کو ٹائم دیتے اور آج بھی ٹائم دے رہے ہیں. کیا ایسوسیشن کیا اس میں کوئی سیاست ہے بھی کہ نہیں ہے؟ سر اس طرح کی ہمارے واحد ایک چیز اس طرح ہے کہ پشاور میں یہ چیز سے ہم تھوڑا ریلیکس ہیں ان چیزوں سے کہ سیاست یہاں پہ آ جائے وہاں پہ آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی مطلب یہ میں بول سکوں اگر میرے سامنے یہ ساری چیزیں کلیئر ہے تو شاید میں اس لیول تک نہیں گیا ہوں کہ سیاست اور ان چیزوں کو میں پراپرلی دیکھ سکوں. لیکن الحمدللہ سر راجمیر جتنا کام کر رہے تو میرا خیال ہے پشاور میں KP میں اتنا کوئی بھی اتنا نہیں کر سکتا جو وہ اپنا مطلب ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. تو کیونکہ اگر آپ نے جب بھی ہمارے پاکستان میں اسپیشلی یہ کہاوت ہے کہ آپ ایسوسیشن میں تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کچھ کر سکو. صحیح ہے نا, اگر میں 1000 بار بھی یہاں سے اچھل کود کروں تو اگر میں بچوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو میں خود ہی ایسوسیشن میں نہیں آنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ میکسیمم ایسوسیشن جو ہے وہ اپنی مدد آپ چل رہے ہیں. اچھا مطلب فنڈ نہ ہونے کی بات ہے کہ فنڈ جو ہے نہیں مل رہا, یہ بات صحیح ہے. 2020 کے بعد کرونا کے بعد صوبائی حکومت نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو باسکٹ بال نہیں بلکہ تمام کم و بیش 40 کے قریب 2020 میں 19-20 میں فنڈ دیا تھا اور اس کے بعد کوئی فنڈ نہیں گیا. آپ جو ہے 26-27 شروع ہے اور صوبائی ڈائریکٹری کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ایتھلیٹکس سے لے کے باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ہاں انڈیویجول اگر کوئی جاتا ہے تو جو ہے صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹری بھی سپورٹ کرتی ہے, لیکن وہ بھی آپ کی سچی بات ہے. میں اسپورٹس کور کرتا ہوں, ریفرنس اور واقعی اپروچ ہے تو دیتے ہیں, باقی جو ہے وہ نہیں. اچھا کیا کہیں گے, لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ جی سفارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے روکا گیا یا ہمیں یہ مطلب میں باسکٹ بال کی بات نہیں کرتا, مختلف گیمز کی بات آ جاتی ہے. کیا باسکٹ بال میں اس طرح کوئی ہوا ہے کہ جو لڑکوں کو روکا گیا؟ سر اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ہے سر. جس طرح آپ کے ایک کویسچن تھا تو اس میں آپ کو میں نے تھوڑا بہت کلیئر کر دیا. ہمارے بہت اچھے پلیئر ہوتا ہے. ابھی سر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, تھوڑا یہ ہماری یہ آنسر تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ اس کو سمجھے. سر جب میں یہاں ڈائریکٹریٹ میں آ گیا تھا 2021 میں کرونا کے بعد جب میں آیا تو یہاں پہ ہمارے ہو رہے تھے انڈر 21 گیم جو ہم ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں ہم جاتے تھے اور وہاں پہ ہم بچوں کے ٹرائلز وغیرہ لیتے تھے. تو سر میں بنو گیا تھا تو بنو اس کے ساتھ لکی مروت جو ہے وہ نزدیک پڑ رہا ہے. تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ صبح لکی مروت جائیں وہاں سے ٹرائلز لیں اور پھر آئیں بنو میں ہم ٹرائل لیں گے. تو بنو میں ایز اے لکی مروت اور بنو سٹی میں جو ہے باسکٹ بال بہت زیادہ ہے,
جس طرح پشاور میں اس طرح وہاں پہ بھی ہے، بہت زیادہ ہے. وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو پراپرلی باسکٹ بال کو سپورٹ کرتے ہیں اور بچوں کو لے کے بھی آتے ہیں. تو مجھے ان لوگوں سے طرف سے کال آئی کہ یہاں پہ تقریباً 100 سے زیادہ بچے ہیں. تو میں نے کہا یار اگر 100 سے زیادہ بچے ہیں تو اگر میں وہاں جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو مجھے ٹائم لگے گا، تو پھر ان کو مینیج کس طرح کریں گے. تو اس نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ان میں جو بیسٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے لیے باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا اس سے ہی جب میں آیا تو ان لوگوں نے مجھے 20 کے 25 پلیئر دیے کہ یہ 100 میں ہم نے سلیکٹ کیے، یہ سب سے اچھے ہیں. تو ابھی تو 100 میں سلیکٹ ان لوگوں نے مجھے 20-25 لا کے دیے، ابھی میں نے 100 پورے نہیں دیکھے تھے. بہرحال ان 25 میں بھی میں نے جو اچھے تھے، سب سے اچھے تھے، وہ 25 میں نے 12 اس میں نے لے لیے. اور پھر لاسٹ میں جب مجھے پتہ ہے کہ ہم مردان میں تھے تو مجھے کال آئی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کہ آپ نے اس میں کچھ بچوں کی فیور کی ہے. میں نے کہا کس طرح کے کہ اس میں کچھ بچے ہو جو پہلے 21 کھیل چکے ہیں اور دوبارہ آپ نے لیے. میں نے کہا سر مجھے تو ایک لسٹ دی گئی تھی اور اس میں مجھے ان لوگوں نے بولے کہ یہ 25 بچے ہیں اور ان 25 بچوں میں آپ سلیکشن کریں. مجھے اس میں کسی نے یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلے 21 کھیل چکا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ، یہ ڈپارٹمنٹل ہے، یہ چیزیں ہیں. تو سر اس طرح ہوتی ہے کہ ابھی ایک بچہ جب آ جاتا ہے، ابھی لاسٹ 21 میں ہمارے ساتھ جمرود کا بچہ تھا، وہ ریلوے سے کھیلا تھا. تو جب ہماری میچ سٹارٹ ہو گئے، یہ بھی اچھا تھا کہ ہم نے اس کو میچ میں پلینگ سیٹ میں نہیں ان کیا تھا. اگر ہم ان کرتے تو پشاور کی پوری ٹیم اسکریچ ہو جاتی، تو وہ ایونٹ ہم پورا ہار جاتے. تو اس میں ایک بچہ ہمیں دوسرا بچہ آ کے بولتے کہ اس کو تو میں نے ریلوے ایونٹ میں دیکھا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا. تو جب اس سے پوچھا گیا تو پہلے کہ نہیں، جب اس نے پکچر لا کے دی تو ہمارا ہی بچہ تھا، ہمیں پھر بولتے کہ ہاں میں نے کھیلا ہوا ہے. تو سر اس طرح بچے ہوتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جگہ پہ کھیل لیتے ہیں اور پھر جب چیزیں سامنے آتی ہے تو آپ کو جس طرح میں نے بولے کچھ SOPs ہوتی ہیں، ہر رولز ریگولیشن ہوتے ہیں جو اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ بچے ادھر ادھر نہ جائیں. تو اس وجہ سے سم ٹائم اس طرح ہو جائے. پھر لوگوں کی ایلیگیشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ فیوریٹزم ہوا ہے، یہاں پہ یہ چیز ہوا. اچھا کیا کہیں گے اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ کوئی گیم میں باسکٹ بال میں چاہے تو کیا ان کو مطلب کوئی مواقع ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں جائے؟ مطلب بہت سارے ڈپارٹمنٹ نے گیم جو کھلاڑی لینے بند کر دیا ہے، باسکٹ بال میں سے کوئی ہے کہ نہیں؟ باسکٹ بال بھی دیگر گیم کی طرح ہے، کوئی نہیں ہے؟ اچھا سر اس طرح ہے ابھی ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی تو میں آپ کو خود اپنی ایک بات بتاتا ہوں. میں صرف اگر پاکستان میں مجھے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے آفر نہیں ہے، وہ پاکستان ایئر فورس جو ہمارے پشاور کی یہاں پہ ہی سارے ہوتے ہیں. باقی جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس سب سے مجھے خود بھی مطلب ان کی یونٹ جو پہلے نارمل چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں پھر اسٹیپ وائز وہ اوپر جاتے ہیں، تو ان سب سے مجھے ایک بار ہی 10 بار لوگوں نے کال کی کہ آپ آئیں یہاں سے ہمارے ساتھ کھیلے، ادھر سے کھیلے، وہاں سے کھیلے. ابھی ہمارے ایک ریٹائرڈ پلیئر ہے پاکستان ایئر فورس کا، وہ کل آیا ہے، اس نے مجھے بولے کہ آپ کوچنگ کر رہے تو اپنی فٹنس پہ کریں، ابھی دوبارہ یہ لوگ وہ کریں تو آپ جائیں اور میں آپ کے لیے بولتا ہوں اس طرح کی چیزیں. اب سر ریسنٹلی جو چیزیں ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ سارے جو ہے مطلب میں خود ابھی میرے 2 بچے جو ہیں وہ گئے نیوی گئے ہیں، ان لوگوں نے 9 اسکیلز میں ان بچوں کو لے لیا ہے. صحیح ہے، بالکل نیو بچے تھے، میں خود ان کے حق میں نہیں تھا کہ وہ جائے، لیکن وہ چلے گئے کیونکہ بس ان کو فیملی سے ایشوز تھے. تو میں نے کہا فیملی ایشوز ہے تو پھر چلے جائیں. آج کل جتنے بھی ہے میرے خیال ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں نا تھوڑے سے اسکیم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اسپیشلی پلیئرس کے ساتھ. صحیح ہے، پیسے تو دے رہے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن یہ پیسے جو ہے یہ 5 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، کیونکہ آپ کو کانٹریکٹ بیس پہ لیا جا رہا ہے. کانٹریکٹ ابھی ایز اے پلیئر میرے پلیئر کی ایک پیک لیول ہوتی ہے، صحیح نا، وہ جیسے 5 سال ہوگی، 6 سال ہوگی، زیادہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے گا 10 سال ہوگا. 10 سال کی پیر اس کے بعد لازماً بات ہے آپ سے کوئی اچھا آئے گا، اس پوزیشن پہ آئے گا. اگر آپ سے میں فارورڈ کھیل رہا ہوں تو میں 10 سال اگر فارورڈ کھیل رہا ہوں تو لازماً بات ہے مجھے 10 سال میں تو کوئی اس طرح آئے گا جو میری پوزیشن پہ مجھ سے اچھا کھیل سکے. صحیح ہے، تو اس طرح اگر دوسرا پلیئر پھر میرا کیا ہوگا؟ تو وہی بات ہوگی جو کانٹریکٹ ختم ہوگا اور آپ گھر جا کے بیٹھو گے اور پھر آپ کی زندگی جس طرح گزر رہے گی تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ میں میرے خیال میں ان لوگوں کو یہی چاہیے کہ پلیئرس کو ایک اچھی سی بینیفٹ دے اور اچھی سی پیکیج دے جس میں وہ اپنی زندگی لاسٹ تک، کیونکہ اس نے اگر آپ کو 10 سال دیے تو 10 سال میں اس نے بہت کچھ اچیو کر کے آپ کو دیے، آپ کے لیے میڈل اٹھا کے دی ہیں، آپ کے لیے اپنی مطلب جوانی جو ہے وہ آپ کے لیے دی ہیں ان لوگوں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل اگر جو ہے گیم بہتر ہو تو کھلاڑی جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں اور وہ اچھے آ سکتے ہیں، لیکن کانٹریکٹ کا سلسلہ ختم. ایگزیکٹلی بات ہے سر. اچھا آپ اگر مطلب آپ کو پاکستان میں باسکٹ بال میں کون سے کھلاڑی پسند ہیں؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
मतलब ये बास्केट बॉल की खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे किसी आप सर हमारे बास्केटबॉल में सर माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत सही लेवल के मतलब अच्छे लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह हमारे साथ हमारे ग्राउंड में ही हमारे एक लड़का खेलते हैं, वो लास्ट 2 इवेंट जो है पाकिस्तान इवेंट्स खेल चुका है। एक में वो ऑल एशियन सिल्वर मेडल भी लेके आ चुका है। इस तरह लाहौर में वापडा में एक लड़का है, उसकी भी उतनी हाइट है, जैन नाम है उसका, वो भी बहुत प्यारा खेलता है, उसकी भी हाइट अच्छी है, सेंटर पोजीशन पे खेलता है। इस तरह सर गार्ड पोजीशन पे बहुत सारे हैं। हमारे एक लड़का होता था सर, वो बहुत प्यारा, रिजवान नाम था उनका, वो बहुत प्यारा खेलता था सर। तो इस तरह मोहम्मद नाम के एक लड़का था। तो यही होता है कि सर बहुत सारे लड़के हैं इस तरह। एक लड़के को मैं अगर बोलूं तो ये औरों के साथ बेइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बास्केटबॉल का लेवल बहुत, मतलब जो स्पेसिफिक जो लड़के खेल रहे हैं ना, तो वो फिर से रच के खेल रहे हैं, वो उनकी जो स्किल्स और जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सर। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाते हैं। जिस तरह भी सर मैंने रात को एक न्यूज़ पढ़ा है कि बॉक्सिंग कोई इवेंट था और उसमें एक प्लेयर जो बहुत अच्छा प्लेयर था और वो नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया? वो इन लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि वो आया नहीं है, इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि ये क्यों नहीं आया, इसको क्या मसला था, वो मसला आप हल करते। तो सर वही बात है, अभी जितने भी अच्छे प्लेयर हैं सर, अभी चलो मैंने ये कुर्बानी दी है कि मैं लॉ या वकालत के साइड पे नहीं जा रहा हूँ, चलो यहाँ से अपनी बस कम पैसों में गुजारा कर रहा हूँ, सही कभी तनख्वाह मिल जाती है कभी नहीं, तो चलो गुजारा मैं कर रहा हूँ इसमें। सर और लोग इस तरह होते हैं कि उनका नहीं होता, तो वो फिर उन लाजमन वो बास्केटबॉल वो फील्ड छोड़ के अपनी मजदूरी और अपने घर को पालने में लग जाते हैं। जी आपसे बातचीत का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त, तो बहुत चीज़ें जो है वो जहन में आ गई। क्या कितना टाइम देते हैं हम, मतलब खिलाड़ी कितना टाइम देना चाहिए कि आप जो बंदा लड़का जो है या खिलाड़ी जो है वो ग्रूम करके आप पे आए? सर मेरे ख्याल में अगर आप मिनिमम भी दे ग्राउंड को, तो आपने तक कम अज़ कम 3 आवर्स एक बच्चे को देना चाहिए ग्राउंड के लिए। और मेरे ख़्याल में इस जो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो एनवायरनमेंट यहाँ पे बना हुआ है आजकल, तो पेरेंट्स मेरे साथ अभी अक्सर मैक्सिमम पेरेंट्स जब बच्चों को लेके आते हैं तो वो इस वजह से नहीं लेके आते कि मैं चाह रहा हूँ ये एक स्पोर्ट्समैन बने। वो है कि इनके घर के साथ माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने कि यहाँ पे लेके उसको इनका माइंड थोड़ा चेंज किया, या डेली रूटीन से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो लेके आके मैंने कि इस तरह करे। तो मुझे अक्सर थोड़ी वो भी होती है, मैंने कि ये इस वजह से आप इसको यहाँ पे लेके आएँ। तो फिर मैं उसको यही ट्राई करता हूँ कि चलो बच्चे को एक बार इसकी लत लग जाए, क्योंकि मैंने कि ये गेम जो है ना, ये एक एडिक्शन है। आप अगर इसके एडिक्ट हो जाए, जिस तरह अभी संडे का दिन है और मैं ख़ुद मतलब सुबह से चलो सही है 2, 3, 4 बजे तक जो होता है 3 तक मैं नॉर्मल होता हूँ, फिर 3 के बाद जब मैं घर में होता हूँ तो मुझे कुछ होता है, क्योंकि ये टाइम मेरा जो होता है वो ग्राउंड का होता है। तो अक्सर मुझे घर में बोलते कि क्या हो गया, मैंने कहा मैं आता हूँ, कभी कहीं दोस्तों के पास चला जाता हूँ, कभी इधर कभी वहाँ पे। मैक्सिमम इस तरह भी कि संडे के दिन भी मैं ग्राउंड आऊँ, यूँ ही अपने ग्राउंड में बैठा हूँ 10-15 मिनट, आधा घंटा, स्टूडेंट आ गए चलो उससे बात हो गई, फिर वापस गए। तो लेकिन फिर भी आपने अगर बच्चे अच्छे लेवल पे, मतलब सिंपल डिवीज़न या प्रोविंशियल लेवल पे वो कहे कि मैं एज अ प्लेयर आऊँ, तो उसको तकरीबन 3 से 4 आवर जो है वो देने चाहिए। फिर वो जो हम उसको फिर डिवाइड करते हैं 3-4 आवर्स को, कि उन्हें इंडिविजुअल ट्रेनिंग कितने करने हैं, टीम के साथ कितना करना है, अपनी बेसिक पे कितने वर्क करने होते हैं, फिर वो एक अलग से शेड्यूल है। और नहीं अगर आप चाह रहे कि मैं इंटरनेशनल और अच्छे लेवल पे जाऊँ, तो फिर आपने मेरे ख्याल में डबल टाइम प्रैक्टिस होगी उसमें, और उसकी सर अलग सी एक कहानी। आखिरी सवाल, अगले 5 साल में खैबर हमारे सूबे में आप बास्केटबॉल को किस लेवल पर, किस सतह पर देखते हैं? सर अगर मेरे ख़्याल में जो चल रहा है अगर इस तरह हुआ, तो सर मेरे ख़्याल में बस इसमें नॉर्मली हल्की ही डेवलपमेंट आएगी। क्योंकि सर अगर हम बोल रहे हैं कि अभी तो चीज़ें बहुत सारी होगी, तो सर अगर वो मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ एडवांस हो गए सीन, और मैक्सिमम चीज़ें मतलब हम इधर उधर से भी सुनते कि देखो पहले ग्राउंड नहीं थे, अभी तो आपको ग्राउंड भी मिल गए, पहले बोर्ड नहीं था आपको तो बोर्ड भी मिल गए। तो सर अभी जब मिले हैं तो वो तो हमें इसलिए मिले हैं कि अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, सही ना। अगर नहीं ये चीज़ें मतलब ये बास्केटबॉल पे जो ये इन्वेस्टमेंट इनकी होगी, इवेंट्स हो गए, अगर ये मेरे ख्याल में साल में तकरीबन 6-7 हो जाएं,
تو اگلے 5 سال میں میرے خیال میں ابھی بھی ہمارے میکسیمم، جس طرح آپ نے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں، ہمارے میکسیمم ڈپارٹمنٹ میں جو اچھے پلیئرز ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں وہ ہمارے کے پی ہی سے ہیں باسکٹ بال کے. صحیح ہے نا. ابھی لاسٹ ٹائم جب پاکستان ٹیم گئی تھی تو میرے خیال میں اس میں میرے 4 کے 5 لڑکے جو تھے وہ پٹھان ہی تھے. تو مطلب اس طرح آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ باسکٹ بال اور اس کی اسکل وائز اور بچوں میں گرومنگ وائز وہ کہاں تک ہم لے کے جا سکتے ہیں اس کو. لیکن اس پہ تھوڑا سا بس ہمیں اوپر کی سائڈ سے بھی، ایسوسیشن کی سائڈ سے بھی، ہر طرف سے ہم نے ان بچوں پہ پراپرلی ورک کرنا پڑے گا، دین یہ سب کچھ ہوگا. کیونکہ اکیلے نہ ایسوسیشن کچھ کر پائے گا، اکیلے نہ ڈائریکٹریٹ کچھ کر پائے گا. اگر دونوں ملیں گے تو بہت کچھ ہوگا. شکریہ فیصل بختیار، آپ نے بہت ساری نئی باتیں کی کھلاڑیوں کے حوالے سے، انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور کوچ کے حوالے سے. اور سب سے جو بہترین، جو اچھی بات مجھے لگی کہ کھلاڑی کی بہتری کے لیے اور گیم کی بہتری کے لیے انسٹیٹیوشن بھی علیحدہ کچھ نہیں کر سکتی اور گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فیصل بختیار خلیل کی بات سنی جو کہ باسکٹ بال کوچ ہے اور کھلاڑی بھی رہ چکے اور ابھی بھی کھلاڑی ہیں لیکن کوچنگ کرتے ہیں. ان سے گپ شپ ہوئی، بہت ساری نئی باتیں آپ کے لیے ہم نے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے صوبے کے کیسے نوجوان ہیں، کیسے کھلاڑی ہیں کہ ان کو آگے آنے کا موقع ملی. ان کی ٹریننگ سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے. ان کے مسائل کیا ہیں اس حوالے سے ابھی اس پروگرام میں ہم نے بات کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. آپ کا شکریہ.